ہے کہ پورے ملک میں ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے، ایک بھونچال آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی پوری پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موت سے کیا ڈرنا، اور وہ پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت بھی آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دینی پڑی تھی، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی، تو اب بھی ڈرنا نہیں ہے، اسی طرح کی قربانی کی ضرورت پڑ اب عمران خان نے اس کا مطلب ہے واضح طور پر میدان میں آنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو لوگ بھی اس سازش میں شریک ہیں اس کا علم ان کو ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف پچھلی گرمیوں سے جو سازش شروع ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کو پتا تھا، لیکن چند ہی دن پہلے ان کو اس کے مکمل ہونے کا، یعنی جو عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا سارا پلان ہے، اس بارے میں پوری طرح سے علم ہو چکا، کو کس طرح سے غلامی کی طرف دھکیلا گیا، کس طرح سے ملک کے خلاف سازش کی گئی۔ اور اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موت سے کیا ڈرنا، اور وہ پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت بھی آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دینی پڑی تھی، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی، تو اب بھی ڈرنا نہیں ہے، اسی طرح کی قربانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح اعلان کیا، سپورٹر سے کہا کہ ابھی سے تیاری کر لیں، کیونکہ حکومت نے 2 دن پہلے انٹرنیٹ بند کر دینا ہے، ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، ہر طرح سے یہ آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ آج اگر آپ نہ نکلے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تو پھر یہ ملک کبھی آزاد اس طرح سے نہیں ہو سکے گا، اور پھر مستقبل میں ہماری قوم آزاد فیصلے نہیں کر سکے گی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیکیورٹی ذرائع بھی اس چیز کی تصدیق کریں کہ واقعی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن چکی ہے، ایک طرف معیشت کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں حکومت ایسی ہے کہ اس کا وزیر اعظم باہر بیٹھا ہوا ہے اتنے دنوں سے۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ میں پاور شو تھا۔ دن کا آغاز بڑی ہنگامہ خیزی سے ہوا جب ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جلسے کے انتظامات کیے گئے تھے وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جلسہ گاہ کو خالی کرا لیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سمیت بہت سارے دوسرے جو کارکنان تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی رہائی تو عمل میں آ گئی، لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا کہ ایک لفظی گولہ باری شروع ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے ان کا جلسہ سبوتاژ کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کی، اور شاید ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سے جلسے میں اسیسنیٹ ہو، تو وہ کہتے ہیں یار اگر میں نہیں اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ کمزور ہیں، ان کی لیڈرشپ برا ہے اور لیڈرشپ دشمنوں کے ہاتھ میں، تو کم سے کم عوام میں کوئی نہ کوئی ہوگا جو میرا بدلہ لے گا۔ تو میں مانتا ہوں یہ بات کو، اٹس اے ویری پاورفل ارج، بدلہ ویری پاورفل، انصاف۔ ملک کا انہوں نے نام لیا ہے، سمینا وہ ملک کو تو ماہر ہے اسیسنیشن پہ، الیاندے چلی کا، وہ باہر بھی نہیں گیا اس دن بیچارہ، اور کیوبا کا جو تھا فیڈل کیسٹرو، ڈزنز آف اٹیمپٹ، اب کتنے سارے 20-30، اور وہ سگار پیتا تھا تو سگار میں بارود تھا، کھانا کھاتا تھا تو کھانا میں زہر نکلا، اس کے لیے تو انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑا۔ ہلالی صاحب، عمران خان صاحب نے تو آج اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کی ہے، شاید آپ نے ان کی تقریر میں سنی، وہ تو کہتے ہیں کہ اندرون ملک میں بند قبروں میں بیٹھ کے میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں مجھے سب کا پتا ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں ان کے نام لے دیے ہیں۔ نہیں، اپنی جان ہے بھائی، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں اس میں کیوں مرنے کے لیے تیار ہوں، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وہ ووٹ ملے، بے شک ملے نہیں ملے، وہ بتا رہا ہے، اور واقعی لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ ناانصافی دیکھ رہا ہے اس ملک میں، اینڈ ایبسولوٹلی رائٹ۔ ان کے خیال میں یہ جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کو مومنٹم کو، اس پارٹی کو بریک کرنے کے لیے اور اس پارٹی کے ووٹ ختم کرنے کے لیے، اگر وہ نہیں کامیاب ہو تو
ऑल्टरनेटिव फाइनल ऑल्टरनेटिव असैसिनेशन हो, मैं कहता हूं वो बिल्कुल हो सकता है, बल्कि मैं कहता हूं 50-50 से भी ज्यादा चांस है। इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किधर खड़ा होगा दुनिया में when it comes to the